اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کل ہم نے جو ہے قرآن کے اور حدیث کے ٹاپک کا تعارفی جو تھا وہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اب آج سے جو ہے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم آج سب سے پہلے جو پڑھیں گے وہ ہے عربوں کے حالات اسلام سے پہلے، یعنی عرب کے کیا حالات تھے اسلام سے پہلے وہ ہم دیکھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اس میں ہم دیکھیں گے۔ مکی زندگی کتنے عرصے کی تھی؟ 40 سال، اور اس کے بعد 13 سال جو ہے 40 سال تو نبوت سے پہلے کے، اور پھر 13 سال نبوت کے بعد کے، یہ یہاں تک ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، کہ البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ، یعنی اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس لیے ہم آج یہ ٹاپک دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس پر اپنی پوری زندگی صرف کی ہے، اس ٹاپک کے لیے پوری کتابیں تیار ہوئی ہیں، جلدوں میں تیار ہوئی ہیں، تو ہم 1 یا 2 دن میں اس ٹاپک کو دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ہم صرف تعارف کی طرح ہی دیکھیں گے، زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، صرف جو موٹی باتیں ہیں ہم صرف ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد ہے وہ ہم پورا کر سکیں۔ باقی ڈیٹیل میں پھر کبھی انشاءاللہ اس کو اگر موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسلام سے قبل عرب کے حالات۔ اچھا، کسی کا کوئی سوال ہو درمیان میں تو کر لیجیے گا، پھر میں سوال نوعیت دیکھ لوں گی، اور ہو سکا تو درمیان میں جواب دے دوں گی، اور اگر ہو سکا تو پھر آخر میں انشاءاللہ ضرور جواب دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ اسلام سے قبل عرب کے حالات۔ اسلام سے قبل جو عرب کے حالات تھے وہ کیا تھے، ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسلام مذہبی حالات بھی ہیں اس میں، سیاسی حالات بھی ہیں، اخلاقی حالات بھی ہیں، ساری چیزیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھنے جا رہے ہیں مذہبی حالات کیسے تھے اسلام سے قبل عرب کے۔ تو عرب میں جو ہے اسلام سے قبل مختلف مذاہب تھے، اور جن میں کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جو ہے لوگوں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے قائل تھے لیکن قیامت کے قائل نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ کہ قیامت نہیں آئے گی یہ کہتے تھے، اور قیامت کے بعد جب ہم موت آ جائے گی ہمیں تو جزا اور سزا کے بھی منکر تھے۔ ہم نے پڑھا تھا ابھی کل ہی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اس سے پہلے ہم نے قیامت پر ایمان پڑھا، تو یہ سب کیا تھا؟ بنیادی چیزیں تھی، ٹھیک ہے؟ اب آگے تیسرے پوائنٹ میں کیا تھا کہ کچھ لوگ جزا اور سزا کو تو مانتے تھے لیکن نبوت کے منکر تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو بھی مان رہے ہیں، وہ جزا اور سزا کو بھی مان رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ نبوت کے منکر تھے، انکار کرتے تھے کہ نبوت کوئی چیز نہیں ہوتی، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے ہی پیدا کر دیا، ہمارا دل جو چاہے وہ ہم کریں، ٹھیک ہے؟ یا آخری نبی کے منکر تھے، ایسا بھی تھا۔ عرب میں جو تعداد تھی وہ زیادہ تر کن کی تھی؟ بت پرستوں کی تھی، وہاں پہ بت پرستی عام تھی عرب میں۔ اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی لوگ عرب میں آباد تھے، جن میں جو ہے نا زیادہ تر لوگوں کو کہا آتا ہے کہ بت پرستی وہاں پہ عام تھی۔ اس کے علاوہ عیسائیت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے وہ ان کو مانتے تھے، اور اس سے پہلے یہودی بھی تھے، ٹھیک ہے؟ یہودی بھی اس وقت عرب میں موجود تھے۔
اس کے علاوہ صائبین کہتے ہیں اسٹارز کی پوجا کرنے والے، جو اسٹارز کو مانتے ہیں نا، ستاروں کو ماننے والے، ستاروں کی پرستش کرنے والے، ان کو کہتے ہیں صائبین. تو صائبین بھی وہاں پر موجود تھے. اس کے علاوہ آتش پرست بھی تھے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں نا، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اور اس کے علاوہ جو چھٹے نمبر پر ہے وہ ہے حنفیت. حنفیت سے مراد ہے دین ابراہیمی پر تھے. وہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کو لے کر آگے بڑھے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین، یعنی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام بلکہ دین حنیف پر تھے. وہ دین حنیف پر چلتے تھے. دین حنیف کہتے ہیں جو اصول سیم تھے، باقی وہ کسی اور شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے. دین حنیف ان کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا تھا. تو اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا، ان کی آل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، تو ان میں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے وہ ان کی اولاد سے آئے. پھر نبوت جو ہے چینج ہو گئی اسماعیل علیہ السلام میں. ٹھیک ہے، اب اس بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گی، اس کو میں یہیں چھوڑ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تبھی چلتے ہیں دین حنیف پر. یہ دین ابراہیمی یا دین حنیف کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کو. تو اسی کو کنٹینیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے. تو دین حنیف بھی اس وقت عام تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور کوئی بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے، کسی غلط چیز کو فالو نہیں کرتے تھے، لیکن جو ہے نا برائیوں سے بھی بچتے تھے. اور وہ مطلب عقائد ان کے سارے درست تھے، وہ صحیح راہ پر چل رہے تھے. جیسے ورقہ بن نوفل کا نام آتا ہے نا کہ وہ توریت کو ماننے والے تھے، اور جو ہے اس میں جو حقائق لکھے ہوئے تھے اس پر بھی ایمان رکھتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 6 ہم نے دیکھے کہ کون کون سے مذہب اس وقت موجود تھے. اب آگے کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں 6 پوائنٹس نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے جو ابھی پیچھے پڑھا ان 6 میں یہی ڈیٹیلز یہاں پہ لکھی ہیں کہ بت پرست لوگ زیادہ موجود تھے، انہوں نے بہت سارے بت بنا لیے تھے. تقریباً جو ہے نا 360 بت وہاں پر موجود تھے. فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 360 بت توڑے تھے نا، تو یہ وہی 360 بت تھے جو خانہ کعبہ میں موجود تھے. اس کے علاوہ عیسائی مذہب بھی رائج تھا. تو عیسائی مذہب میں بہت سارے لوگ موجود تھے، جیسے قبیلہ تے کا رئیس حاتم طائی کا نام آتا ہے نا، وہ بھی عیسائی ہی تھا. نجران کے لوگ بھی عیسائی تھے. اس کے علاوہ یہودی بھی موجود تھے. تو یہودیوں میں جیسے قبیلہ بنو نذیر اور خیبر کے لوگ جو تھے جن سے جنگ خیبر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، تو یہ سارے فرقے کون سے فرقے، یہ سارے قبیلے جو ہے یہودی تھے. ٹھیک ہے، صائبین یعنی جو اسٹارز کی پوجا کرنے والے تھے ان میں کون کون سے تھے، یہ لوگ مانتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو صائبین تھے. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو مصری فرعون کے ساتھ ڈوبنے سے بچ گئے تھے نا، جو مصر سے لوگ فرعون کے ساتھ ڈوبنے سے بچ گئے تھے وہ جنت میں آرام کر رہے، یعنی جو قوم تھی ایک وہ ڈوبنے سے بچ گئے تھے، وہ جنت میں آرام کرے. ان کا یہ عقیدہ تھا صائبین کا. آتش پرست لوگ تھے، وہ ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے اور یہاں پہ آ کر جو ہے یمن میں آباد ہو گئے تھے. یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور آگ کو اللہ تعالیٰ کا یا خدا کا نور اور نیکی کی علامت سمجھتے تھے. اس کے علاوہ پھر قبل الاسلام کچھ لوگ سلیم الفطرت بھی تھے، یعنی جو دین حنیف تھا اس پر تھے. حنیف کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لوگ فطرتاً بدی اور برائی سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتے تھے. یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تلاش میں رہتے تھے اور توحید کے ماننے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے کسی کو. برائیوں سے بھی بچتے تھے، نیکیاں ہمیشہ کرتے رہتے تھے، اور وہم پرستی، بت پرستی، ان سب کو جو ہے سے دور رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور توحید کو مانتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ جو ہے حق کی تلاش میں رہتے تھے.
آگے آ جاتے ہیں. ہم نے پڑھ لیے مذہبی حالات. اب دیکھتے ہیں سیاسی حالات. سیاسی حالات تو اس وقت بہت زیادہ ہی خراب تھی. اس میں کیا تھا کہ کوئی حکومت نہیں تھی, ایک باضابطہ حکومت نہیں تھی, کوئی قانون نہیں تھا, تو اس وجہ سے ان کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی. اچھا, اس میں کیا ہوا کہ کوئی حملہ کرنے آیا ان پر, یا ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی حملہ کرنا آیا تو ان کو شکست دی ان کو, اور وہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. ایسا بھی ہوا. ٹھیک ہے. عرب کے لوگ ویسے تو فطرتاً آزاد تھے, وہ کسی کے زیر اثر رہنا پسند ہی نہیں کرتے تھے, اس لیے وہاں پہ جو ہے کوئی باضابطہ حکومت نہیں تھی, باضابطہ کوئی قانون نہیں تھا, کیونکہ وہ کسی کا محتاج یا کسی کے زیر اثر رہنا پسند نہیں کرتے تھے, قوانین نہیں بنانا پسند کرتے تھے. اب آ جاتے ہیں اخلاقی حالات پر. اخلاقی حالات بھی جو ہے بہت زیادہ ان کے خراب تھے. اچھا, میں اس کو لفظ و لفظ پڑھوں گی نا, پھر اس کو سمجھاؤں گی تو تھوڑا سا ٹائم ہمارا زیادہ لگے گا, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی کو سمرائز کر کے میں بتا دیتی ہوں, کیونکہ آگے ٹاپک تھوڑا سا لیندی ہے. تو اخلاقی حالات جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں خراب تھے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے بہت سے لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک ذرا سی بات پر لڑائی ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے. یہ تو ان کے یہاں پہ معمولی بات تھی. کسی کو قتل کر دینا ان کے یہاں پہ کوئی بات سمجھی ہی نہیں جاتی تھی. بس لڑ لیے, مار دیا, پھر ان کی برسوں سالوں لڑائیاں چلتی ہی رہتی تھی. ٹھیک ہو گیا. پھر کیا سفاکی کے حالات بھی, لڑائیاں, بے رحمی اور سفاکی, قتل کرنا, ایک دوسرے پر قبضہ کر لینا, کسی کا مال چرا لینا اور کسی کو گرفتار کر لینا یعنی اغوا کر لینا. جوئے کا بھی رواج عام تھا, اور مال و دولت اور بکریوں, کوئی تجارت کرنے جا رہا ہے اس کا مال لے لینا سارا, سود کا لین دین عام تھا, لوٹ مار ہوتی رہتی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ تاجر ہوتے تھے, سوداگر ہوتے تھے, وہ بھی کسی سے بھاری نہ ملامت نہیں, مطلب کوئی بھی کسی کو ملامت نہیں کر سکتا, جو جو کر رہا ہے وہ کر رہا تھا. اپنی 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 حکومت, یوں سمجھے اپنی اپنی حکومت الگ الگ قائم تھی سب کی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے علاوہ اور کیا تھا کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا. ایک مرد جتنی چاہتا تھا جو ہے شادیاں کر لیتا تھا, اور جب چاہتا تھا عورت کو طلاق دے دیتا تھا, اور پھر جو طلاق کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ ہی عورت کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی, ایک تو یہ طریقہ بھی تھا, اور کہیں یہ طریقہ بھی تھا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو جو ہے نا ایک تنگ بند کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا رہنے کے لیے. وہاں پہ اس کو جگہ دی جاتی تھی, لیکن بند ہوتا تھا, کہیں اس کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا, پھٹے پرانے پہننے کے لیے کپڑے دے دیے جاتے تھے. تو اس طرح سے حالات تھے. اور جب کسی گھر میں ایک خاص اس میں یہ بھی تھا کہ ہر جگہ نہیں تھا, لیکن ایک خاص جگہ پہ یہ بھی تھا کہ لڑکی جب پیدا ہوتی تھی تو ہے نا آدمی جو ہے نا وہی سمجھتا تھا میرے لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور کون سا جو ہے نا ہمارے عزت میں آنچ آ گئی. تو کیا کرتے تھے پھر, یا تو خود چھپتا پھرتا تھا, یا پھر جو ہے نا لڑکی کو یا بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. پھر ہے معاشی حالات. معاشی حالات میں کیا ہوتا تھا کہ دیہات میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو بدوی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شہری لوگوں کے معاش کا ذریعہ کیا تھا, تجارت تھا. جو شہر میں رہتے تھے وہ تو تجارت کرتے تھے, اور جو دیہات میں رہتے تھے ان کو بدوی کہا جاتا ہے. ان کا بھی زراعت کا جیسے تھا, وہ گلہ بانی کرتے تھے اور اس طرح چیزیں. دیہات میں رہنے والے لوگوں کا معاش زراعت اور حیوانات کی پرورش کرنا تھا, یعنی زراعت کرتے تھے وہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ تجارت کی دنیا میں ان کو شہرت حاصل تھی. عرب تاجر جو ہے نا زیادہ تر کیا خوشبودار اشیاء, گرم مسالے, لوہا, سونا, قیمتی جواہرات, چمڑا, کھالیں, گھوڑے, بھیڑ, بکریاں, یہ سارے کیا تجارت کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اس میں کیا تھا, ہم نے دیکھا کہ عرب کے حالات کیسے تھے. اس میں ہم نے مذہبی حالات دیکھے, سیاسی حالات, اخلاقی حالات اور معاشی حالات. یہ ٹاپک یہاں پہ مکمل ہوا. اب ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی عرب میں, وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اچھا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بہت سارے جو ہے مظاہر اور
نشانیاں ظاہر ہونے لگی. ٹھیک ہو گیا, نشانیاں ظاہر ہونے لگی. پتہ جو تورات اور انجیل کے ماننے والے تھے نا, اس میں نشانیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آخری نبی آئیں گے تو یہ تبدیلیاں رونما ہوں گی. تو یہ جو جاننے والے تھے نا حقائق, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ حقائق بھی سامنے آ گئے, تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب جو ہے کوئی نبی آنے والے ہیں, آخری نبی, جو پھر ان کو اس طرح سے پتہ چل گیا تھا. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کون سا سال کہلاتا ہے؟ وہ عام الفیل کا سال کہلاتا ہے, تقریباً 571 عیسوی. جب یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے, تو ہم 570 یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے, لیکن 571 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور یہ سوال اسی طرح گھما کر بھی آ سکتا ہے کہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. تب بھی ہمیں جو ہے تقریباً اگر اس طرح سے ایگزیکٹ آنسر نہ ہو 571 کا, تو ہم تقریباً 600 سال پر بھی ٹک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تقریباً 600 سال یا 550 سال. ٹھیک ہے, یہ ایک سوال اس طرح سے بن سکتا ہے. کون سے مہینے میں تشریف لائے؟ ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے اور مکے میں پیدا ہوئے. تو ہم سب کو معلوم ہی ہے, بیسک چیزیں ہوتی ہیں یہ. تو اب ولادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا آپ کے دادا نے رکھا حضرت عبد المطلب. آپ کے دادا کا نام بھی یہاں پہ ہم سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت عبد المطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی یہ نام کسی نے بھی نہیں رکھا تھا. آپ کا جو نام ہے نا وہ خاص ہے. خصوصیت ایک یہ ہے کہ تعریف کیا گیا, یہ نام کبھی دنیا میں پہلے رکھا ہی نہیں گیا کیونکہ یہ آپ کے ساتھ خاص تھا. پھر آپ کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ احمد. کوئی یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تو احمد ان کا نام رکھا تھا, اور دادا نے کیا نام رکھا تھا؟ محمد. ٹھیک ہو گیا. پیدائش کب ہوئی؟ 571 میں ہوئی. اور پھر دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے, اور جو آپ کا قبیلہ تھا نا وہ بنو ہاشم تھا, ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اور اس خاندان کی کیا خصوصیات تھی یا اس قبیلے کی کیا خصوصیات تھی, وہ یہ ہیں کہ آپ کا جو خاندان تھا نا وہ شرافت, ایمانداری, سخاوت, ان سب میں بہت زیادہ مشہور تھا. اور یہ خاندان جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا دین حنیف, تو دین حنیف پر ہی تھا آپ کا خاندان, یعنی برائیوں سے وہ بچتے تھے اور کسی کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور برائیوں سے بچتے تھے, نیکیاں کرتے تھے اور بری باتوں میں نہیں پڑتے تھے زیادہ. تو یہ ساری خوبیاں ان میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے نا عبداللہ بن عبد المطلب, وہ اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھے, یعنی بہت زیادہ خوبصورت تھے. مگر آپ کا انتقال جو ہے نا یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ بن عبد المطلب, لیکن آپ کا انتقال جو ہے نا آپ کی پیدائش سے 6 ماہ قبل ہو گیا تھا. یہ سوال بھی آ سکتا ہے. میں اس لیے واضح کر رہی ہوں کہ اگر کوئی سوال سننے میں جو ہے نا سوال جو ہے واضح ہو جائے اور پھر آپ کو یاد رہتا ہے کہ ہاں ہم نے کلاس میں یہ پڑھا تھا. تو 6 ماہ قبل جو ہے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا آپ کی پیدائش سے قبل. اور آپ کی والدہ کا نام تھا حضرت آمنہ بنت وہب. حضرت آمنہ بنت وہب وہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ قبیلہ بنی زہرہ. قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی تھی. ٹھیک ہو گیا. ہم نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک جو تھا نا وہ شرافت, ایمانداری اور سخاوت میں مشہور تھا, اور قبیلہ قریش سے آپ تعلق رکھتے تھے, اور خاندان قریش تھا اور بنو ہاشم قبیلہ تھا, اور یہ سب ابھی دین حنیف پر ہی تھے. اور پیدائش سے قبل آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. آپ کی والدہ جو تھی حضرت آمنہ, وہ قبیلہ بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی وہب بن عبد مناف. ٹھیک.
اب آگے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بچپن اور پرورش کیسی تھی. اچھا والد کا جو انتقال ہو چکا تھا تو آپ کی پرورش جو ہے نا آپ کی والدہ نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے حضرت عبداللہ ان کی وفات ہو چکی تھی. تو پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا اور والدہ, پہلے تو والدہ نے کی پھر دادا نے کی. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ایک بدوی قبیلے کے ساتھ بسر کی جیسا کہ عرب کا رواج تھا. اچھا عرب کا رواج تھا کہ وہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی ایک دور بھیج دیا کرتے تھے اور بھیج دیا کرتے تھے دیہات وغیرہ میں, کیونکہ وہاں پہ عربی جو ہے نا فصیح و بلیغ بولی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ صحت مند پرورش پائیں, کیونکہ شہروں کی زندگی تھوڑی سی آسائش والی ہوتی ہے نا اس مقابلے میں کہ گاؤں کی زندگی تھوڑی سخت ہوتی ہے, کٹھن ہوتی ہے. تو وہ بچوں کو بچپن سے ہی یہ سکھایا کرتے تھے کہ جو کھلی آب و ہوا ان کو میسر ہو, صحت مند پرورش ان کی ہو اور وہ عربی سیکھ جائے. ٹھیک. اور اس دوران کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو دائی تھی نا حضرت سویبہ نے سب پہلے دلایا تھا. حضرت سویبہ, صوبیہ ہوتا ہے, صوبیہ یہ لفظ غلط ہے, سویبہ اصل لفظ. پھر حضرت دائی حلیمہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ لینے آئی تھی ان کو, پھر ان کے جو واقعات رونما ہو گئے وہ سب بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کی وفات ہو گئی ہے. یعنی اب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ کے دادا کا انتقال ہوا 8 سال کی عمر میں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پرورش میں آئے؟ آپ کے دادا تھے چچا ابو طالب کی زیر نگرانی وہ آ گئے. ٹھیک ہے, یعنی ان کی پرورش اب 8 سال کے بعد کون کر رہا ہے؟ ابو طالب ان کے چچا کر رہے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ شام کا ایک تجارتی سفر کیا, یعنی شام گیا تجارت کی غرض سے گئے اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کر لی. یہ درمیان میں ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ بھی رہے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ ہم صرف ابھی جو ہے بیسک چیزیں دیکھ رہے ہیں. جیسے ہم نے دائی حلیمہ والا واقعہ چھوڑ دیا, شق صدر والا واقعہ چھوڑ دیا. شق صدر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر بھی ہوا تھا. میں یہاں پہ انفارمیشن ڈال رہی ہوں اور کہ شق صدر ہوا تو اس میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بھی برائیاں دل میں ہوتی ہیں عام طور پر فطری ہے انسان کے اندر, وہ سب نکال کے اور اچھائی کو اور اچھائی سے اور نور سے بھر دیا تھا. ٹھیک, یہ تھا شق صدر. تو 3 مرتبہ کا شق صدر 3 مرتبہ ہوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے ان کے ساتھ تجارتی سفر پر گئے اپنے چچا کے ساتھ, اور اس دوران کیا ہوا کہ بحیرہ راہب نامی جو عیسائی تھا نا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نشانیاں دیکھی. وہ کیا کہ ان کو شجر یعنی درختوں نے سجدہ کیا تھا, تو انہوں نے دور سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا درخت ان کو سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے نشانی دیکھ لی, اور اس کے علاوہ بھی کہ ان پر ایک بادل سایہ کرتا تھا, سایہ کیا کرتا تھا. تو یہ نشانیاں انہوں نے دیکھ لی اور پہچان لیا کہ یہ جو ہے پیغمبر کی آنے والے پیغمبر کی نشانیاں ہیں, تو انہوں نے پہچان لیا. پھر آپ کا تجارتی سفر, یہ جو پہلا سفر تھا نا, اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 12 سال 2 ماہ تھی. 12 سال 2 ماہ کے ہوئے تو آپ نے پہلا تجارتی سفر کیا. اچھا, بحیرہ راہب سے پھر ملاقات ہوئی اور انہوں نے نبوت کی یہ دیکھ لیے, اور انہوں نے ابو طالب کو تاکید کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر عظیم الشان بنے گا, لہٰذا اسے شام کے یہودیوں اور دشمنوں سے بچایا جائے. پھر جب آپ 20 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلف الفضول نامی معاہدے میں شرکت کی. یہ معاہدہ کیا تھا دراصل؟ اس معاہدے میں شرکت کی وجہ کیا تھی؟ امن و امان کا معاہدہ کہلاتا ہے. امن و امان کا معاہدہ کہلاتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی تھی نا, اس وقت 20 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے نا اپنی پہلی جنگ, یوں سمجھے اپنی پہلی جنگ 20 سال کی عمر میں آپ نے کی. اس میں شرکت آپ نے فرمائی تھی. اچھا, ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ 15 برس تھی, اور ایک روایت میں یہاں ہے کہ 20 سال تھی. تو جہاں پہ سوٹیبل زیادہ ہو آنسرز میں, وہاں پہ ٹک کیجیے گا.
حرب فجار کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور معاہدہ ہوا. حرب فجار ہوئی تھی اس میں 15 سال تھی اور حلف الفضول ہوئی تھی اس میں 20 سال تھی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا یہاں پہ بات؟ سمجھ نہیں آئی اگر بات تو پھر میں ایک بار اور ریپیٹ کر دیتی ہوں. وہ یہ کہ حرب فجار ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ تھی زندگی کی. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی اور جب حلف الفضول میں شرکت کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی. اور یہ معاہدہ جو ہے نام حلف الفضول اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ اس معاہدے میں 3 آدمی تھے, ان کا نام تھا فضل. تو اس وجہ سے فضل کی جمع فضول بنا دی تو یہ حلف الفضول کہلایا. اس میں اس کے تحت اس معاہدے کے تحت یہ پایا تھا کہ مکے میں امن و امان قائم رہے گا اور مسافروں کو لوٹا نہیں جائے گا, غریبوں اور بیواؤں کی سرپرستی کی جائے گی, قتل و غارت گری کو ختم کیا جائے گا, اور یہ سارے اس میں معاہدات تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے سے اس قدر خوشی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر کے حصے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جو اس معاہدے میں شرکت کی تو اس قدر مجھے اس کی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی مجھے 2 سرخ اونٹ دیتا, یعنی کوئی یہ شرط رکھتا مجھ سے کہ تم اس معاہدے میں شرکت نہ کرو, میں تمہیں اس کے مقابلے میں 2 سرخ اونٹ دوں گا. 2 سرخ اونٹ اس وقت سرخ اونٹوں کی جو ہے نا بہت زیادہ قیمت ہوا کرتی تھی, تو اگر وہ دیتا کوئی شخص مجھے تب بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. یعنی یہ معاہدہ امن و امان کا معاہدہ جو تھا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا, اتنا اہم تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا. خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا, کس طرح سے حصہ لیا وہ ہم پڑھتے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا, یہ بہت زیادہ مشہور قصہ ہے. ویسے تو ہم نے سبھی سنا ہوا ہوتا ہے, بس ان کو ان واقعات کو یاد دہانی کرنے یا ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں شرکت کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی, 35. کیا ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو تھی نا اس وقت تھوڑی سی خستہ حال ہو چکی تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی اندر بھر جایا کرتا تھا. پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے سوچا, قریش کے جو سردار تھے انہوں نے سوچا کہ بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے. تو قبیلہ قریش کے جتنے بھی سردار تھے ان سے بات چیت کر کے اور سب نے یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو اثر نو تعمیر کرتے ہیں, لیکن شرط یہ رکھی کہ اس میں جو مال لگایا جائے گا وہ حلال پیسے ہوں گے, حرام پیسے نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے یہ شرط رکھی کہ جس جس کے پاس حلال مال ہے وہ اس میں شرکت کرے گا اس کی اثر نو تعمیر میں, اور جو جس کے پاس جو حرام کا پیسہ لگائے گا اس کو شامل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب تعمیر شروع ہو گئی, سب نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے, سب نے اپنے اپنے مطابق جو کام تھا اس کو مکمل کر لیا. لیکن ایک فیصلہ جس پر لڑائی ہوئی وہ یہ تھی کہ ہجرہ اسود کو کون اس میں لگائے گا, کون اس میں ہجرہ اسود کو اپنے مقام پر رکھے گا. تو اس پر اتنی لڑائی ہوئی کہ جو قتل تک بات آ گئی, لوگ ایک دوسرے پر قتل اور تلواریں لے کر آ گئے. فیصلہ یہ طے پایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی 4-5 روز اس لڑائی کو گزر گئے تھے, تو ابو امیہ بن مغیرہ نام کے بندے تھے قریش کے, بہت زیادہ بزرگ تھے. انہوں نے اپنی رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرم کے دروازے سے داخل ہوگا نا اس کو ہی اپنا حکم یعنی حاکم یا فیصلہ کرنے والا بنا لیں گے اور اس سے فیصلہ کروا لیں گے. سب نے جو ہے ان کی اس رائے کو پسند کیا اور معاملہ یہ طے پایا کہ جو کل صبح دروازے سے داخل ہوگا اس کو ہم اپنا حاکم بنائیں گے. تو جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوئے, تو سب کی زبانوں سے بے ساختہ الفاظ نکلے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امین ہیں, یعنی امانت دار ہیں, ہم ان کے حکم بنانے پر راضی ہیں. یہ تو محمد امین ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے, امانت دار ہے, یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ان کو اپنے فیصلے پر حاکم بنا لیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی سب چھوڑو, میں کیا کرتا ہوں اٹھا کے اور ہجرہ اسود کو اس کے مقام پر نصب کر دوں.
کر دیتا ہوں. لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے، اپنے وسعت نظری سے فیصلہ کیا کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرط سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے. یعنی ہر شخص کو اختیار دیا کہ اس کا حق ہے کہ اس چادر کو پکڑے اور اس کو اس کے منصب تک لے کر جایا جائے. اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھا لی اور چادر کو اٹھائے اور اس جگہ پر پہنچے اور جہاں پر اس کو رکھنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے اور دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا. یعنی سب کو اس کام میں شامل کیا، کسی پر بھی لڑائی کی نوبت نہیں آنے دی. اب آگے کیا آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر. پہلا سفر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر کتنی سال کی عمر میں ہوا تھا؟ 12 سال کی عمر میں ہوا تھا. پھر 20 سال کی عمر میں حلف الفجور میں شرکت کی اور جنگ فجار میں شرکت کی 15 سال کی عمر میں. پھر ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا تھا، وہ 35 سال کی عمر میں لیا تھا. درمیان میں ہم ایک چیز چھوڑ دی، وہ یہ کہ شام کا دوسرا سفر آپ نے جو کیا وہ کب کیا؟ 25 سال کی عمر میں آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا. وہ کس وجہ سے کیا تھا؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر تجارت کی غرض سے کیا تھا. یہ بھی تجارت کی غرض سے تھا. پچھلی بار جو کیا تھا وہ اپنے چچا کے ساتھ اپنا تجارتی سفر حضرت خدیجہ تجارتی قافلے کے لیے تھا. ایمانداری کی اور جتنا جو ہے ان کا منافع تھا ان کو اس سے بھی زیادہ لا کر بڑھا چڑھا کر لا کر دیا. تو کیا ہوا کہ ایمانداری ان کی اتنی تھی، چاہتے تو جتنا مطالبہ ہوا تھا کہ جتنا آئے گا پروفٹ ہم اس حساب سے رکھ لیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے سارا جتنا بھی تھا ایمانداری سے زیادہ منافع ہوا تھا تو ایمانداری سے زیادہ منافع لا کر دے دیا ان کو. تو حضرت خدیجہ جو ہے نا ان سے اس بات سے متاثر ہوئی. حضرت خدیجہ جو ہے نا پھر درمیان میں کیا ہوا کہ اس سفر سے واپسی پر اس سفر میں جو ہے انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا تھا. حضرت خدیجہ نے اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھیجا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے بھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی باتیں جو ہے آ کر ان کو بتائیں. انہوں نے جب یہ باتیں بتائی نا ان کو اپنے چچا زاد بھائی کو، ان کے چچا زاد بھائی تھے نا ورقہ بن نوفل، تو ان کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے بھی. تو انہوں نے کہا کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اگر یہ صحیح ہیں، یہ ساری باتیں جو آپ مجھے بتا رہی ہیں یہ صحیح ہیں تو یہ شخص جو ہے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اچھے تھے اور ایمانداری سے متاثر بھی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے حضرت خدیجہ نے شادی کا پیغام بھجوا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور اس مشورے کے ذریعے اس پیغام کو قبول کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پھر ہو گئی تھی 25 سال کی عمر میں. حضرت خدیجہ جو تھی نا وہ ایک مالدار خاتون تھی اور تجارت بھی پھر وہ اپنی کرتی تھی، لیکن کیا وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور ان کی مطلب بیوہ ہو چکی تھی وہ، ان کے بچے بھی تھے پہلے. تو حضرت خدیجہ کی بعد میں پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو ان کی 4 بیٹیاں ہوئی تھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. ٹھیک ہے، 4 بیٹیاں ہوئی. ان کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. ابھی صرف ہم یہاں پہ ان کی ایک ام المؤمنین
المؤمنین کے بارے میں پڑھ لیا ہم نے یہاں پہ حضرت خدیجہ کے بارے میں. باقی جو ہم پڑھیں گے وہ آگے کل کے لیکچر میں پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کتنی شادیاں اور کی اور کون کون سی ازواج کون کون سی ام المؤمنین ان کے نکاح میں آئے. ٹھیک ہو گیا, یہ یہاں پہ یہ ٹاپک مکمل ہوا. اب آگے ہم نے 3 ٹاپک پڑھنے تھے نا, ایک تو اسلام سے قبل عرب کے حالات, ایک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی, لیکن مکی زندگی بھی کون سی جو 40 سال تھے نبوت سے پہلے. اب ہم پڑھ رہے 13 سال جو نبوت کے بعد کے ہیں, یعنی نبوت ملی وہ 13 سال. یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو غار حرا تشریف لے کر جایا کرتے تھے وہ, تو اچانک پھر کیا ہوا کہ 610 عیسوی میں ایک فرشتہ یعنی جسے ہم جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں, ان کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا ڈیٹیل میں کہ وہ نبیوں پر وحی لے کر آنے کا کام کرتے ہیں. تو وہ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے اس وقت سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھی. ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ ابتدائی آیات کتنی نازل ہوئی اور کہاں پر نازل ہوئی, ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کتنے سال کے تھے؟ تو 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی اور سورہ علق کی 5 ابتدائی آیات نازل ہوئی. اس وقت ہوا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ تشریف لے کر آیا اور انہوں نے کہا کہ اقرأ پڑھیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں, مانا بقاری یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر دوبارہ کہا پڑھیے اقرأ, تو تب بھی انہوں نے یہ جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ پھر یہی کہا, تو فرشتے نے جو ہے اس قدر ان کو بھیجا کہ پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بمشکل پڑھا کہ اقرأ, پھر آگے اس طرح سے پڑھا تو مکمل آپ کرتے چلے گئے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لے کر حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور ان کو یہ سارا واقعہ سنایا. تو وہ پھر جو ہے ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. ٹھیک ہے, ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی, جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے. ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ علامات جو ہیں نبیوں کی ہیں, تو تم ان کو نبی مارو اور جو یہ کہہ رہے ہیں ان پر ایمان لے آؤ. تو پھر حضرت خدیجہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئی. ابھی جو ہم رول آف وومن پڑھیں گے نا اس میں ان کا تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے, ابھی ہم اس کو یہاں پہ اسکپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کون کون ایمان لے کر آیا؟ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی ایمان لے کر آئے, حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے, پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور صحابی بھی حضرت زید بن حارث ایمان لے کر آئے. 4 لوگ ایمان لے کر آئے تھے. عورتوں میں حضرت خدیجہ, بچوں میں حضرت علی, دوستوں میں یا مردوں میں حضرت ابوبکر اور غلاموں میں حضرت زید بن ثابت. 4 لوگ ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے,
پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تبلیغ شروع کی، تو آپ کی کوششوں سے بھی بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری ہو گئے، سعد بن وقاص ہو گئے، بہت سارے لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ ابھی تو چل رہی تھی دعوت چھپ کر، ٹھیک ہے، سب قریبی لوگوں میں ہی دعوت چل رہی تھی جو خاموشی سے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگے جا کر کے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ پھیلاؤ، یعنی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم جب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ڈراؤ اپنے اہل عیال کو، قریبی رشتے داروں کو، تو پھر جو ہے قریبی رشتے داروں کو دعوت و تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی۔ پھر تقریباً پہلی وحی کے 3 سال کے بعد 3 سال جو ہے یہ مرحلہ چلتا رہا، چھپ چھپ کر دعوت اسلام ہوتی رہی، اور جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا وہ کر لیتا تھا، اور باقی جو ہے انکار کرتے تھے، اور لیکن زیادہ لوگوں میں اب تک یہ بات پھیلی نہیں تھی۔ پھر کھلم کھلا تبلیغ شروع ہوئی تو بہت سے لوگوں نے مخالفت بھی شروع کی۔ اب یہ جو ہے بہت مشکل مرحلہ تھا، آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت جو ہے کچھ لوگ قبول بھی کر رہے تھے، لیکن ایسی بات نہیں تھی، لیکن بہت کم لوگ تھے اس معاملے میں کہ اسلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ بہت زیادہ تر لوگ تو مخالفت ہی کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، ٹھیک ہے، اب آگے جو حکم ہو رہا ہے وہ آگے اور پھیلانے کا حکم ہو رہا ہے، دعوت کو عام کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ خفیہ طور پر تو نیکی کی دعوت عام ہوتی رہی، مسلمانوں کی ایک چھوٹی جماعت تیار ہو، اب حکم ملا تھا کہ آگے جو ہے اس کو مزید پھیلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جو ہے فرمایا یا معاشرہ قریش، یعنی قریش کو پکارا، قریش کے لوگوں کو پکارا، سب لوگ جمع ہو گئے کہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہے نا ایک ندا ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں، اس ندا کے ذریعے پکار ہوتی تھی تو سب لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے کہ ایمرجنسی سچویشن، اب جیسے ہمارے یہاں پہ اعلان ہوتا ہے تو اس وقت کا یہ اعلان ہوا کرتا تھا اس طرح سے خاص الفاظ کے ذریعے، تو خاص الفاظ کے ذریعے لوگوں کو بلاتے تھے تو وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے یکزباں ہو کر کہا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین اس لیے کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین ہی پایا ہے۔ خود قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا، تو وہ انہوں نے اس بات کا کے لیے ہاں کہہ دیا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں یعنی سچے ہیں، امین ہیں یعنی امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ یہ سن کر جو ہے تمام قریش مخالفت پر آ گئے اور مزید کچھ سنے بغیر جو ہے نا سب لوگ چلے گئے، یعنی وہ اتنے زیادہ جو ہے غصے میں آ گئے تھے، شدید غم کی کیفیت میں آ گئے تھے۔ پھر اب یہاں سے آپ کی مخالفت شروع ہو چکی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تھوڑی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے مقامی قبیلے اور لیڈر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقامی لیڈر جو تھے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا کہ بھائی اب تو ہماری جو یہ ہے نا عمرا ہیں، ہم امیر ہیں، ہمارے یہاں دولت نہیں چلی جائے، جو ہمارا کعبہ ہے وہ ہم سے نہ چھن جائے، یعنی جو ہم کر رہے ہیں نا وہ ہم سے سب روک لیا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام کا کلمے کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ اگر وہ اپنے بت کعبے سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے تو انہیں یہ خوف تھا کہ ان کا جو تجارت کا مرکز ہے نا، جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے تجارتی مراکز بنا لیے تھے، یہ بتوں کی عبادت ہوتی تھی تو اس کے ذریعے بھی یہ پیسہ کماتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن ایک عیسائی بادشاہ ایسا تھا جو نجاشی کی حکومت کیا کرتا تھا حبشہ میں، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہت زیادہ جب ان کی قریش مکہ کی طرف سے مشکلات کھڑی ہونے لگی تو انہوں نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہجرت حبشہ جو ہے پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف،
تو اس کے جو رئیس تھے، رئیس قافلہ تھے یا لیڈر تھے یا بانی تھے، اس کو وہ کون تھے؟ عثمان بن مظعون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا لیڈر بنایا، اور ان کے ذریعے 11 مرد اور 4 عورتوں کو کے ذریعے انہوں نے ہجرت کی. ٹھیک ہو گیا. اسلام کو اس سے کیا ہوا؟ اچھا 6 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ 6 ہجری کی سوری 6 نبوی، جب نبوت کے 6 سال گزر گئے نا، تو کچھ ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جن کے ذریعے اسلام کو تقویت ملی تھی. اب تک اسلام جو ہے وہ لوگوں کا یہ کہنا تھا، جو قریش مکہ تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اسلام میں تو وہ داخل ہوتا ہے جو مطلب غریب ہے بیچارہ، وہ لوگ داخل ہوں گے. ہم عمراء کا تو یہ دین ہے ہی نہیں، ہم تو اس کو قبول ہی نہیں کریں گے. لیکن 6 نبوی میں 2 لوگ ایسے اسلام میں داخل ہوئے جس سے اسلام کو تقویت ملی. وہ کون تھے؟ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. حضرت حمزہ اور حضرت عمر ایسی پرسنالٹیز تھیں 2 کہ ان سے اسلام کو تقویت ملی. حضرت عمر کا بھی قصہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اسلام قبول کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، وہ پھر کبھی ہم دیکھیں گے. ابھی ہم سیرت النبی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تو سب سے پہلے جو ہے کعبے میں نماز ادا کی گئی. اس سے پہلے کعبے میں نماز ادا نہیں کی جاتی تھی، بلکہ دار ارقم میں نماز ادا کی جاتی تھی. اب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر یا کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں جو اسلام قبول کر لیا ہے میں نے. اب جو کوئی چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کرے اور اپنے بچوں کو جو ہے یتیم کرے تو آ جائے مجھ سے لڑ لو. یعنی وہ اتنے بہادر تھے، سب ان سے ڈرتے تھے. اور پھر جو ہے قریش مکہ اور ان کے مخالف ہو گئے کہ حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا، حضرت حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو یہ عمرہ جو ہے یہ اسلام کی طرف جا رہے. تو انہوں نے مزید آزمائشوں کو، مزید سختیوں کو بڑھا دیا. تو ہجرت کا پھر حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا. یہ پہلی ہجرت تھی حبشہ کی طرف. اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھی. وہ لوگ اسلام لے کر ہجرت کر کے چلے گئے. ان قافلے میں حضرت عثمان غنی جو تھے نا، یہ عثمان بن معدون تو دوسرے ہیں، لیکن اس میں حضرت عثمان بن عفان جو تھے وہ بھی شامل تھے، اور ان کی بیوی جو ہے نہیں، اور حضرت رقیہ جو تھی نا ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ بھی شامل تھی. اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے ہجرت کر لی تو مشرکین مکہ جو ہے نا وہ حبشہ بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے نجاشی بادشاہ کو کہا، الٹی سیدھی بھڑکایا کہ یہ جو ہے نا مسلمان یہ دین کو، ہمارے پچھلے دین کو خراب کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے. لیکن نجاشی بادشاہ نے کہا، وہ مطلب تھوڑا عقل مند تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے ان لوگوں کی بات سنوں گا، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں پہلے میں ان کی بات سنوں گا، پھر اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا. تو میں تمہیں اس وقت تک تمہارے حوالے ان کو نہیں کروں گا. مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم جو ان کو قتل کر دیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. نجاشی بادشاہ نے عقل مندی دکھائی اور پھر جو ہے ان کو وہاں پہ پناہ دی. لیکن وہاں پہ مشہور یہ ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے ایسی بات مشہور کر دی کہ سارے لوگ جو ہے مکے میں اسلام لا چکے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ مکے میں سب لوگ اسلام لا چکے ہیں تو ہم بھی پھر مکہ چلتے ہیں. تو جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ واپس جو ہے مکے کی طرف تشریف لے گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مکے کی طرف سب لوگ تشریف لے گئے. تو کیا ہوا کہ شعب طالب کا واقعہ ہے یہاں پہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معاہدہ بائیکاٹ کیا، ان کے خاندان کے لیے بائیکاٹ کیا گیا، اور اس معاہدے کو خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکا دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ معاہدہ کیا تھا؟ دراصل اس میں یہ معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ قریش کا کوئی فرد جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی لین دین نہیں رکھے گا، یعنی ان سے بھی کوئی لین دین نہیں رکھے گا، اور ان کے خاندان سے بھی کوئی لین دین نہیں رکھے گا. اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ان سے فروخت کی جائے گی اور نہ ہی خریدی جائے گی. کھانے پینے کی اشیاء بھی ان کو نہیں دی جائیں گی. جہاں تک ممکن ہوگا ان کے ساتھ غیروں جیسے سلوک کیا جائے گا. اور قتل کے لیے جب تک
یہ معاہدہ ختم نہیں ہوگا جب تک یہ لوگ قتل کے لیے ہمارے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کریں گے. یعنی وہ چاہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا کیونکہ ان کو خطرہ تھا دراصل. اس وجہ سے وہ ڈر گئے تھے اور پھر یہ طے پایا. پھر کیا ہوا کہ اس معاہدے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان ایک گھاٹی کی طرف محصور ہو گئے. یعنی وہاں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور یہ گھاٹی جو ہے بند تھی بالکل. یہاں پر یہ گھاٹی کہلاتی ہے شعب ابی طالب کی گھاٹی. یہاں پر 30 سال تک انہوں نے اسی گھاٹی میں گزارے. بہت مشکل سے کھانا وغیرہ پہنچتا تھا ان لوگوں کے پاس. چوری چھپے کوئی چیز آ جاتی تو آ جاتی تھی لیکن وہ سب میں پوری نہیں ہو پاتی تھی. پتے کھا کر گزارا کیے یا پھر جو ہے پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے گزارا کیا. اتنا سارا جو ہے نا مطلب بہت مشکلات جھیلی اسلام کی خاطر. پھر کیا ہوا کہ اب جو ہجرت ہو چکی تھی ایک ہجرت حبشہ وہ لوگ بھی واپسی آ گئے تھے. اب یہاں سے ہوگی دوسری ہجرت. دوسری ہجرت کس طرح سے ہوئی کہ پہلی مرتبہ تو آسانی سے قافلہ چلا گیا تھا لیکن تھوڑا سا مشکل ہوا تھا پھر لیکن آسان ہو گیا تھا. پھر کیا ہوا کہ رکاوٹیں دوبارہ سے ڈالنی شروع کی انہوں نے جب سب کو پتہ چل گیا. تو پھر دوبارہ کتنے لوگ ہجرت کر کے گئے 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں. انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی. پھر 6 ہجری کا میں نے بتا دیا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر اسلام قبول کیا. پھر 790 سے لے کر 990 تک یہ شعب ابی طالب کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہاں تک محصور رہے. پھر 1090 میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ختیجہ اور ان کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب وہ انتقال کر گئے تھے. ٹھیک ہے. اس لیے اس سال کو یعنی 10 نبوی نبوت کا جو 10واں سال تھا اس میں حضرت ختیجہ کا اور حضرت ان کے چچا جو تھے ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ 10 یعنی اس سال کو کیا کہا جاتا ہے. حضرت ختیجہ اور حضرت طالب کا انتقال ہوا تھا اس سال کو کیا کہا جاتا ہے. یا یہ بھی سوال بن سکتا ہے گھوم کر کے عام الحزن کس کو کہتے ہیں, کس سال کو کہتے ہیں اور کس وجہ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے 1190 میں کیا ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. طائف کا سفر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے مایوس ہو کر کیا تھا کہ یہ لوگ تو ایمان نہیں لا رہے, یہاں پہ اتنی تکلیف برداشت ہو رہی. تو انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا اور پھر اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ طائف گئے. تو کس کے ساتھ گئے تھے؟ حضرت زید بن حارث تھے. وہ آپ کے ساتھ طائف روانہ ہوئے. وہاں پہنچ کر انہوں نے جو وہاں کے سردار تھے اور جتنے بھی لوگ تھے ان کو لوگوں کو مسلمان ہونے کی ہدایت دی. تو وہ لوگ آپ کی باتیں سن کر جو ہے نا بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مطلب بہت بری باتیں کہیں ان کے بارے میں اور یہ کہا کہ کیا تم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ نبوت تمہیں دے دی. اس طرح کے نا نازیب الفاظ کہے ان کو. پھر جب آپ واپس آنے لگے نا یہاں سے بھی پھر آپ مایوس ہو گئے, یہاں سے واپس آنے لگے تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے جو طائف کے لوگ تھے نا انہوں نے ان کے پیچھے شہر کے بدماشوں کو لگا دیا اور پھر پتھروں کی بارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروائی. مطلب آپ کا جسم بھی جو ہے لہو لہان ہو گیا, آپ نڈھال ہو کر بیٹھ گئے جا کر جو ہے ایک جگہ پر جو ہے پناہ لی. لیکن اس وقت ان کی جو نالی مبارک تھی اس سے آپ کے خون کی وجہ سے آپ کے پاؤں جو ہے اس پر چپک گئے تھے. اتنا زیادہ خون نکلا تھا. اب کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں. انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا احد سے زیادہ آپ کے اوپر کوئی مشکل دن گزرا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں طائف کا دن مشکل سے زیادہ مشکل تھا. یعنی طائف کا جو سفر کیا آپ نے اور اس کے بعد جو واپسی ہوئی تو واپسی اتنی مشکل تھی کہ لہو لہان ہو کر آپ آئے تھے. اس وقت احد میں بھی آپ زخمی ہوئے تھے لیکن جو ہے اس سے زیادہ مشکل کٹھن مرحلہ یہ والا. پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لے کر آئے
اور جو مطعم نام کا ایک سردار تھا قریش کا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، اور اس وجہ سے جو ہے نا مطعم کی طاقت اور اثر سے سرداران قریش جو ہے مرعوب ہو گئے، اور پھر وہ جو ہے انہوں نے تھوڑا سا ظلم و ستم کم کیا، لیکن وہ چالیں وغیرہ چلا کرتے تھے کہ بھئی اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے، چھپے چھپے، لیکن اب جو ہے تھوڑا زور کم ہو گیا تھا 10 نبوی کے بعد۔ پھر واقعہ معراج آپ کو ہوا جب آپ کی عمر 52 سال تھی، 52 سال تھی تو آپ کے ساتھ واقعہ معراج پیش آیا۔ پھر بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہے اس پر جو ہے انکار کرتے کہ واقعہ معراج پیش نہیں آیا، لیکن واقعہ معراج پیش آیا تھا، کیونکہ لوگ یہ انکار کرتے کہ یہ سفر اتنا لمبا ہے اور آپ نے ایک ہی رات میں کیسے طے کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ایک ہی رات میں کچھ بھی ان کو پہنچا سکتے ہیں کہیں پر بھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مختلف قبائل کو انہوں نے دعوت اسلام دی، مختلف قبائل کو دعوت اسلام کس طرح سے دینا شروع کی کہ جب 10 نبوت کے 10 سال گزر گئے تو مخالفت ان کو سامنا کرنا پڑا، مخالفتوں کو سامنا کرنا پڑا، قریش کی جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، ہر مشکل سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، جتنی مشکلیں ان پر آئی ہیں ہم پر جتنی مشکلیں آتی ہیں نا وہ اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوا یہ پھر کیونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے نا وہ مدت سے شرک اور بت پرستی کے قائل ہو چکے تھے بہت سے لوگ، اور پھر جو ہے وہ اس بات کے بھی قائل نہیں تھے کہ نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے میں کیسے داخل ہو گئی، وہ اس بات سے بھی چڑا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہم سب جانتے ہی ہیں۔ ابھی ہم شارٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر طائف پر پڑی تھی، تو طائف کو گئے، طائف کا سفر طے کیا، 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ پھر اس کے بعد بھی پھر جو ہے آپ نے وہاں پر لہو لہان ہو کر آئے، اور یہ باتیں یہاں پہ ساری لکھی ہوئی کہ پتھر سے مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا گیا تھا، اور حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک بھی لہو سے بھر گئے تھے۔ پھر واقعہ معراج پیش آیا 12 نبوی میں پیش آیا واقعہ معراج۔ پھر مختلف قبائل کو آپ نے دعوت اسلام دینا شروع کی۔ یہ کون سی قبائل تھے؟ اب حج کے لیے بہت سارے، حج تو عام تھا نا، پہلے بھی کیا کرتے تھے لوگ، لیکن طریقہ ہم لوگوں کا الگ تھا، لیکن حج کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ مدینے سے بھی کچھ لوگ یہاں پہ تشریف لانا شروع کیا، مدینے سے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے رفقا یعنی صحابیوں کے ساتھ مل کر ان کو وہاں دعوت اسلام دینا شروع کی، یعنی سفر کر کے آتے تھے نا لوگ، جو ان کو دعوت اسلام دینا شروع کی، حج کے لوگوں کو، حج جو کرنے آتے تھے۔ لیکن مدینے کا جو اس وقت شہر تھا وہ یثرب کے نام سے پہچانا جاتا تھا، تو یثرب سے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے اور حج کیا کرتے تھے۔ اس دوران آپ نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں نے عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے اسلام قبول کیا، جسے بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے 6 کیا، پھر دوبارہ اور لوگ آئے تو انہوں نے 6 لوگوں نے کیا، تو یہ ٹوٹل 12 لوگوں نے جو ہے بیعت عقبہ میں اسلام قبول کیا۔ پھر اگلے سال جو ہے ان 12 لوگوں نے ہی جا کر وہاں پر دعوت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا جو ہے نا ایک صحابی بھیجے ان کے ساتھ تاکہ وہ ان کی تعلیم و تربیت کر سکیں۔ پھر اگلے سال جب حج کا موقع آیا تو وہاں سے مدینے سے بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب چونکہ بنیاد مدینے میں بھی ڈل چکی تھی تو بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے اور اسلام کو سمجھ چکے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ اس چیز کا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور بہت سے لوگ جو مدینے سے آیا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو دیکھا کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کی آپ کو دعوت دے دی، یعنی آپ کا ویلکم کیا کہ آپ ہمارے یعنی مدینہ تشریف لے آئے، اب ہم جو ہے آپ کو ہر مشکل سے بچائیں گے۔ پھر اب ہم جو ہے یہ یہاں پہ ختم ہوا ٹاپک جو تھا یعنی 13 نبوی تک۔ اب ہم جو پڑھیں گے وہ ہجرت سے پڑھیں گے، ہجرت کے جو 10 سال ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔
یہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی کسی کا سوال ہے تو آپ سوال کمنٹ سیکشن میں ہی کر سکتے ہیں. میں دیکھ لیتی ہوں انشاءاللہ جو سوال ہوگا انشاءاللہ میں دیکھ لوں گی. کسی کا کوئی سوال ہے؟ کامن چیزیں ہی تھی، امیدیں سمجھ آ گیا ہوگا آپ سب کو. پھر بھی کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، میں ابھی دیکھ لیتی ہوں. اور اگر ابھی نہیں تو پھر کل بھی سوال آ گیا تو میں کل بھی دیکھ لوں گی. جس کا جو سوال ہے وہ کر لے آج، ابھی، کبھی، جب بھی. تو میری طرف سے پوری کوشش ہوگی میں کہ آپ لوگوں کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کروں. مکمل ہو چکا ہے یہاں تک ٹاپک. ہم نے ایک بار اس کو دیکھ لیتے ہیں. ویسے ہم نے سمرائز کر کے ہی پڑھا ہے، اس کو اور سمرائز مزید کر نہیں سکتے. ہم نے جو پڑھا وہ پڑھا اسلام سے قبل عرب کے حالات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی قبل بعثت، یعنی نبوت سے قبل آپ کی جو زندگی تھی 40 سال، وہ ہم نے اس میں کور کیے. اور نبوت ملنے کے بعد کے جو 10 سال ہیں، یعنی مکی 13 سال ہیں، 13 ایئرس، وہ ہم نے اس میں کور کرنے کی کوشش کی. تو ہمارا ٹاپک یہاں مکمل ہوا الحمدللہ. اب ہم کل جو ہے وہ مدنی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی مائگریشن سے لے کے جو جتنی بھی ہم نے اس دوران جو غزوات پیش آئے، جو جنگیں پیش آئیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.